السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 4 ستمبر 2025 بدھ کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ مولانا محمود مدنی ملک دشمن ہے، لگا سنگین الزام۔ علماء کا وفد عنقریب موہن بھاگوت سے ملے گا۔ آل آسام اسٹوڈنٹس یونین آسون، جس نے ریاست میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو نکالنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک پرتشدد تحریک کی قیادت کی تھی، اس نے مولانا محمود مدنی کو مبینہ طور پر غیر قانونی بنگلہ دیشی مہاجرین اور بنیاد پرستوں کو تحفظ فراہم کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ آسو کے ایڈوائزر سموجول کے بھٹاچاریہ نے کہا کہ مولانا محمود مدنی کو ملک دشمن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ حکومت کو غیر قانونی بنگلہ دیشی شہریوں اور بنیاد پرستوں کے حق میں اور قوم کے خلاف کام کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ واضح رہے کہ یونین نے اس سے قبل دہلی میں مقیم ایک کارکن اور پلاننگ کمیشن کی سابق رکن سجدہ حمید کو یہ کہتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ بنگلہ دیشی شہریوں کو آسام میں رہنے کا حق ہے۔ بتاتے چلے کہ اس سے قبل جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے کہا تھا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت والی آسام حکومت کو شناخت شدہ غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنا چاہیے اور بے دخلی کے نام پر حقیقی شہریوں کو ہراساں نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے منگل 2 ستمبر 2025 کو گوہاٹی میں پریس کانفرنس کے دوران الزام لگایا تھا کہ آسام میں سرکاری زمینوں کو تجاوزات سے آزاد کرانے کے لیے جاری مہم میں ایک کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا۔ اس نے لوگوں کو مذہبی بنیاد پر تقسیم کر اقتدار برقرار رکھنے کے لیے ایک ڈیزائن پر عمل کیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے ایک طبقے کو میاں نامعلوم اور مشکوک کہا جا رہا ہے، ان کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ اس وحشیانہ انداز سے زیادہ تکلیف دہ ہے جس میں بے دخلی کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو مشکوک شہری کہلاتے ہیں ان کے بارے میں شکوک و شبہات کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم غیر ملکیوں کی ملک بدری کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، ہم غیر ملکیوں کا یہاں رہنا برداشت نہیں کر سکتے۔ مولانا محمود مدنی کے دوروں اور ان بیانوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے جمعیت کے سربراہ کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ علماء کا وفد عنقریب موہن بھاگوت سے ملے گا، مولانا ارشد مدنی کا بڑا بیان۔ جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا ارشد مدنی نے راشٹریہ سوم سیوک سنگھ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ بات چیت کا عمل شروع کیے جانے کی پہل کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ جلد ہی اسلامی اسکالروں کا ایک وفد موہن بھاگوت سے ملاقات کرے گا اور ہندو مسلم کے درمیان تعلقات بڑھانے پر زور دے گا۔ واضح رہے کہ RSS سربراہ موہن بھاگوت نے راشٹریہ سوم سیوک سنگھ کے قیام کی 100 سالہ تقریب پر اپنے دہلی لیکچر سیریز میں کہا تھا کہ ہر ہندو کا احساس ہے کہ اسلام کہیں جانے والا نہیں، وہ یہیں رہے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہندوستان میں رہنے والوں کا DNA ایک ہی ہے۔ وہیں مولانا محمود مدنی کو وزیر اعلیٰ نے دی بڑی دھمکی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی کے آسام کے ضلع گوالپاڑا میں حالیہ بے دخلی مہمات کی جگہوں کے دورے کے بعد آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ایک پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ نے کہا، مدنی کون ہے؟ کیا وہ کوئی خدا ہے؟ ان کی اہمیت صرف کانگریس حکومت میں تھی، BJP میں نہیں۔ میں وزیر اعلیٰ ہوں، مدنی نہیں۔ مجھے مدنی سے کوئی ڈر نہیں۔ ہیمنت سرما نے مزید کہا کہ اگر مولانا مدنی نے حد پار کی تو انہیں جیل بھیج دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سرما نے مولانا محمود مدنی کے دورے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، ہم نے انہیں اجازت دی تاکہ وہ دیکھ سکے کہ زمین پر ناجائز قبضے کے کیا نتائج ہوتے ہیں۔ کچھ باہر کے لوگ گاؤں والوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور BJP پر الزام لگا رہے ہیں، جبکہ BJP کسی سے نہیں ڈرتی۔ مولانا محمود مدنی نے دیا جواب۔ اس کے جواب میں مولانا محمود مدنی نے کہا کہ میں کل سے ان کی ریاست میں موجود ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہر مسلمان کو بنگلہ دیش بھیج دینا چاہیے، تو جو اس ملک میں نفرت پھیلا رہے ہیں انہیں پاکستان جانا چاہیے۔
مولانا محمود مدنی نے مزید کہا کہ نفرتی چنٹو اس خوبصورت ملک میں کیوں رہیں جس کی قدیم تہذیب اور ہم آہنگی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ہم سب کو ایک ساتھ رہنا ہے، نفرت کے ساتھ نہیں۔ مولانا محمود مدنی نے گوالپاڑا میں بے دخلی کے مقام کا دورہ کیا اور پریس کانفرنس میں کہا کہ جمعیت علماء ہند زمین پر ناجائز قبضے کی حمایت نہیں کرتی، مگر حکومت کو سپریم کورٹ کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بار بار کہا کہ بے دخلی کے وقت متاثرین کی باز آبادکاری ضروری ہے۔ اگر وہ غیر ملکی ہیں تو بے دخل کرے، لیکن اگر بھارتی شہری ہیں تو انہیں بسانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وہیں دوسری جانب اس مسلم ملک میں ہم جنس پرستی جرم قرار دے دی گئی۔ مغربی افریقی ملک برکینا فاسو کی فوجی حکومت نے ہم جنس پرستی کو باقاعدہ جرم قرار دیتے ہوئے قید اور بھاری جرمانے کی سزا مقرر کر دی۔ میڈیا ذرائع کے مطابق فوج کی حمایت یافتہ عبوری حکومت کے 71 غیر منتخب ارکان نے اس بل کو متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ یہ بل منظوری کے بعد ملک میں ہم جنس پرستی کے خلاف باضابطہ قانون بن گیا، جو فوری طور پر نافذ العمل بھی ہے۔ اس نئے قانون کے تحت ہم جنس پرستی کے مرتکب افراد کو 2 سے 5 سال تک کی قید کی سزا کے ساتھ بھاری جرمانہ بھی عائد ہوگا۔ وزیر انصاف اداسو روڈیگر بالیا نے بتایا کہ ہم جنس پرستی کے مرتکب غیر ملکی شہریوں کو سزا پوری کرنے کے بعد ملک بدر بھی کر دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ موجودہ حکومت 2022 کے 2 فوجی بغاوتوں کے بعد قائم ہوئی تھی اور اس کی قیادت موجودہ صدر ابراہیم تراورے کر رہے ہیں۔ برکینا فاسو اس فیصلے کے بعد ان متعدد افریقی ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں ہم جنس پرستی کو سزا دی جاتی ہے۔ وہیں دوسری جانب افغانستان زلزلہ متاثرین کے لیے ریسکیو آپریشن کمانڈوز کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اتارا گیا۔ افغان حکومت نے زلزلے میں زندہ بچ جانے والے افراد کو ریسکیو کرنے کی غرض سے کمانڈوز کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے متاثرہ علاقے میں اتارا ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق اتوار کی رات کو صوبہ قندھار اور نرسنگہار میں آنے والے زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد 1400 ہو گئی ہے۔ زلزلے سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے، جبکہ کئی افراد بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ زلزلے کی شدت 6 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ گہرائی صرف 10 کلومیٹر تھی۔ گزشتہ روز منگل کو 5.5 شدت کا ایک اور زلزلہ آیا تھا، جس کے باعث امدادی سرگرمیاں روکنی پڑی، جبکہ دور دراز گاؤں کا زمینی راستہ بھی منقطع ہو گیا ہے۔ جن مقامات پر ہیلی کاپٹر کا لینڈ کرنا مشکل ہے، وہاں کمانڈوز کو ہیلی کاپٹر سے نیچے اتارا جا رہا ہے تاکہ وہ زخمیوں کو محفوظ مقامات تک پہنچانے میں مدد فراہم کر سکے۔ صوبہ کنٹر میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے محکمے کے سربراہ احسان اللہ احسان نے بتایا کہ ایک کیمپ لگایا گیا ہے جہاں سے ایمرجنسی امداد کی ترسیل کی کوآرڈینیشن کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا 2 اور سینٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں جو زخمیوں کی منتقلی، ہلاک ہونے والوں کی تدفین اور بچ جانے والوں کے ریسکیو کے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ طالبان انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد 1411 ہے، 3124 زخمی ہیں، جبکہ 5400 سے زائد گھر تباہ ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ابھی بھی کئی افراد ملبے تلے دبے ہیں، لہٰذا ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ دوسرے زلزلے میں وہ مکان بھی ملبے کا ڈھیر بن گئے ہیں جن کو پہلے زلزلے میں جزوی نقصان پہنچا تھا۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔